سے پہلے میں تمام لوگوں کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ انہوں نے یہ پروگرام بنایا ہے، اور ہمارے ساتھ جتنے بھی مہمان بیٹھے ہوئے ہیں ان کا بھی شکریہ ادا کرتے ہیں۔ بیسیکلی میں قرآن سے تعلق رکھتا ہوں تو ضروری ہے کہ ہم قرآن پہ بات کریں۔ خوشی اس بات کی بھی ہوئی کہ یہاں مختلف فکر کے لوگ موجود ہیں، اور اگر ان سب سے میں ایک سوال پوچھوں کہ آپ اپنے لیے یا اپنے بچوں کے لیے امن سے زندگی پسند کرتے ہو یا جنگ کے ساتھ، تو یقیناً آپ لوگ سب کا یہی جواب ہوگا کہ ہم امن سے رہنا پسند کریں گے، نہ کہ جنگ سے۔ ضلع قرم میں جتنے بھی لوگ ہیں یا جتنے بھی قومیں ہیں، یہ ایسا نہیں ہے کہ یہ ایک سال پہلے آباد ہوئے ہیں یا 2007 میں آباد ہوئے ہیں یا 2005 میں، نہیں، اس طرح نہیں ہے۔ صدیوں سے ہم ایک ساتھ رہ رہے ہیں، صدیوں سے ہمارا ایک دوسرے کے ساتھ بیٹھنا ہے، صدیوں سے ہم ایک دوسرے کی خوشی میں غم میں شریک ہو رہے ہیں۔ ہمارے آباء و اجداد نے ادھر زندگی اسی طرح گزاری ہے جیسا ایک بھائی کے لیے احساس رکھتا ہے، ویسے ہم نے بھی اسی طرح زندگی گزاری ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ لاہور والے جس بات کو سمجھتے ہیں وہ ہمارے آباء و اجداد نہیں سمجھتے تھے، آج تک جو قبائلی علاقوں کا جو صورتحال ہے ایسا ہمارے علاقے میں نہیں تھا۔ ہم بہت امن بھائی چارے سے ہم زندگی گزارے، لیکن ضروری بات ہے ہمارے علاقہ ضلع قرم جہاں مختلف لوگ رہتے ہیں، ضلع قرم جو افغانستان کے 3 صوبوں کے ساتھ زمینی راستے رکھتے ہیں، ایک صوبہ خوست ہے، ایک پکتیا ہے اور ایک ننگرہار۔ تقریباً نئی آبادی کی شمار کے مطابق 7,53,000 ہماری آبادی ہے، اور 3,380 ہمارا کلومیٹر علاقہ ہے۔ ضلع قرم واحد وہ علاقہ ہے جو سرسبز صحراؤں کے ساتھ اونچے اونچے پہاڑوں کے ساتھ شمال میں کوہ سفید رکھتے ہیں، اور ضلع قرم واحد وہ علاقہ ہے جو قبائلی علاقہ میں سب سے زیادہ گندم اور چاول کی پیداوار پیدا کرتی ہے، اور ضلع قرم بھی واحد وہ علاقہ ہے جو لاہور کی یونیورسٹیوں میں ہمارے سب سے زیادہ بچے ادھر پڑھتے ہیں، ملک کے مختلف صوبوں میں کام کرتے ہیں۔ بدقسمتی یہ ہے جہاں امن ہوتی ہے وہاں خوشحالی آتی ہے، جہاں امن ہوگا وہاں تہذیب ہوگا، بھائی چارہ ہوگا، جہاں امن ہوتا ہے وہاں لوگوں کے لیے سکون سا ماحول ہوتا ہے، اور سکون ہی ماحول میں لوگ ایک دوسرے کو پہچانتے ہیں، سکون ہی زندگی میں لوگ ایک دوسرے کے لیے احترام رکھتے ہیں، سکون ہی زندگی میں لوگوں کو روزگار کے موقع ملتے ہیں۔ لیکن جہاں جنگ کا ماحول ہو 60 سال سے، جہاں جنگ کا ماحول ہو 40 سال سے، وہاں پھر نہ سکون ہوتا ہے، نہ بھائی چارہ ہوتا ہے، اور نہ ایک دوسرے کے لیے احترام ہوتا ہے، اور 60 سال سے ہمارے علاقے اس چیز میں پیس رہے ہیں۔ میں ادھر جو ہمارے بڑے بیٹے ہیں، ہمارے جو بھائی بیٹا ہے، ہم اس کو بھی بہت سنتے ہیں، واقعی اس کی الفاظ ہمیں بہت اچھی محسوس ہوتے ہیں۔ میں ان کو بتاتا چلا کہ قرم ایجنسی جو حالات پیدا ہو رہے ہیں اس میں صرف اور صرف 5 زمینی تنازعات ہیں، 5، اور ضلع قرم واحد قبائلی علاقے کا واحد وہ علاقہ ہے جہاں انگریز نے 1904 میں ادھر بندوبست علاقہ قرار دیا تھا۔ ادھر ریویو ریکارڈ بنائی ہے، قبائلی علاقہ جات میں صرف واحد قرم ایجنسی اور قرم ایجنسی میں واحد لوور قرم اور اپر قرم ہے جہاں جواز اعتماد ہے، ریویو ریکارڈ ہے، لیکن اس کے باوجود بھی ہمارے زمینی تنازعات حل نہیں ہو رہے۔ اور ان 5 واقعات میں 2 پر ایک اس طرح ہے جس نے حکومت سے خود التماس کیا کہ آپ ہمارے لیے کمیشن بنائیں اور ہمارے فیصلہ پبلک کریں اور امپلیمنٹ کریں۔ سر جی، ایک گاؤں ہے پیوار اور ایک گدو، ایک اہل سنت ہے اور ایک اہل تشیع، اور دونوں نے حکومت کو دیا ہے کہ آپ کمیشن بنائیں اور ہمارے لیے فیصلہ کریں۔ حکومت نے کمیشن بھی بنائی، کمیشن نے کام بھی کیا، رپورٹ ڈی سی کو سبمٹ بھی ہوا ہے، 1 سال ہو گیا حکومت اس کو پبلک نہیں کر۔ ہمارا دوسرا علاقہ ہے بوشہرہ ڈنڈر اور اسرار ملک ہے،
40 साल से वो लड़ रहे हैं, 40 साल से इस गांव की वजह से, इस मसले, इस तनाज़े की वजह से हम इस दलदल में पीस रहे हैं। और 2 रुपये के ने हुकूमत से कह दिया कि आप हमारे लिए कमीशन बनाएं, कमीशन के थ्रू फैसला करें, जिस परी को भी कोई मसला है वो जाके अदालत में अपना केस लड़े। हुकूमत ने कमीशन बनाई, कमीशन ने काम किया, रिपोर्ट डीसी को सबमिट किया, लेकिन वो पब्लिक नहीं करता, इम्प्लीमेंट नहीं करता। मेरा खुद उन लोगों के साथ मुलाकात हुई, 2 रुपये के साथ भी और डीसी साहब के साथ, ब्रिगेडियर के साथ भी, जो कोर कमांडर आते उनके पास भी। वो हमें कहते कि आप ये गारंटी दे सकते कि अगर ये फैसला हम पब्लिक करें तो इससे तो झगड़ा नहीं पैदा होगा। तो हम कहते हैं सर आप किस झगड़े की बात करते हैं, अभी तो झगड़ा है ना, अभी भी हमने एक हफ्ते में 47 लाशें उठाई, 250 जख्मी को हम पेशावर अस्पताल में लेके आए। आप जाके पढ़े पेशावर के अस्पताल, हर अस्पताल को हमने डिस्ट्रीब्यूशन किया अपने जख्मी को। ऐसे शहर में लोग पीस डिस्ट्रीब्यूट करते हैं गौ अस्पताल, और हम जख्मियों को डिलीवर करते हैं कि अस्पताल में इनको कोई अस्पताल में प्लान अस्पताल है कि हमारे साथ और कैपेसिटी ने, आप दूसरे अस्पताल लेके जाओ। 200-300 जख्मी का अपराध का या उनके खून का अंदाजा तो हमारे पेशावर के दीवारों को, इस्लामाबाद के दीवारों को, शायद लाहौर के दीवारों को भी पता नहीं। इधर जब 2 कतरे बारिश की गिरते हैं तो जीवित भी आ जाता है, सचमुच भी आ जाता है, एयरवाई भी आ जाता है, सब बैठते हैं कि मौसम खुशगवार हुआ या खुशगवार नहीं हुआ, गर्मी कम हो गई या नहीं हो गई, सर्दी कम पड़ गई नहीं पड़ गई। और उधर हमने खून की नदियां बहाई, कोई आवाज सुनने के लिए नहीं था। ऊपर से सोशल मीडिया को भी वो ब्लॉक कर देता है। अपनी आवाज के लिए हम पेशावर आ जाते हैं। 4 दिन हमने धरना दिया वज़ीर-ए-आला गवर्नर हाउस के सामने, 4 दिन तक वज़ीर-ए-आला के साथ टाइम नहीं होता, गवर्नर साहब के पास टाइम नहीं होता, सिर्फ इसलिए कि हम इधर आए थे कि हमारे इलाके में खून की होली सालों से खेल रहे हैं। तो बुनियादी बात यह है सर जी कि हमारे इलाके में जो ज़मीनी तनाज़ात है, जिसका मैं आपको साथ जिक्र कर रहा हूँ कि डीसी साहब ने बोला कि पठान भाई मुझे पता है कि इस पर तो फिर झड़प नहीं होगी। मैंने कहा सर अभी तो क्या ये झड़प नहीं है, वो फैसलों को पब्लिक नहीं करते, इम्प्लीमेंट नहीं करते, फिर एक फरीक जाता है दूसरे फरीक के खिलाफ बोलता है, दूसरा फरीक जाता है तीसरे के खिलाफ बोलते हैं। और इसके अलावा हमारे इलाके में 3 तनाज़े और है, चूंकि सन कुरम 3 तहसीलों पर मुश्तमिल है, एक है लोअर और एक है अपर। ये इसलिए बताना चाहता हूँ ताकि हमारे लोगों को इधर क्लियर हो जाए। लोअर और अपर दोनों रेवेन्यू रिकॉर्ड भी रखते हैं, कागजाती माल भी रखते हैं, लेकिन एक है सेंट्रल कुरम जिसके एफआर किया जाता है, इलाका गैर, जो अंग्रेजों के साथ लड़ते थे, अंग्रेजों को नहीं मानते तो अंग्रेज ने उनके लिए बंदोबस्त भी नहीं बनाया। उधर से हमारा एक ही बालिस्टेट का इशू है जो लोअर के कुरम के हुदूद के साथ टच होता है। लोअर वाले कहते हैं कि इसको कागजाती माल के थ्रू, और सेंट्रल वाले कहते हैं कि नहीं रिवाज के थ्रू, या जो हमारा जेल का है उसके थ्रू होनी चाहिए। क्योंकि 2007 में अहली तशरीह अहली सुन्नत के सारे मशरान का मुतफिका तौर पर बरी में एक मुआहदा हुआ था कि जो मसले कागजाती माल से हल होते उसको कागजाती माल के थ्रू, और जो जेल की रिवायात रस्म के जेल के थ्रू उसको जेल के थ्रू। लेकिन सर जब हुकूमत उसके लिए जेल का बनाती है तो वो जानिबदार जेल का होता है, गैर जानिबदार जेल का नहीं होता है। मेरा मसला है, आप कहते हैं अपने मसलक से लोगों को बुलाओ, दूसरे की कहते हैं अपने मसलक से लोगों को बुलाओ, फिर जब का शुरू होता है सालों 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 साल गुजर जाते, हर परीक हर मसलक अपनी परी के हक में राय देता है, हर परीक अपनी परी के हक में फैसला देता है, और फिर कहता है कि हालात खराब हो जाती हैं। और जो परीक जितना कमजोर हो जाता है वो जल्दी के बाद अपने इलाके में जाता है कि फलाना के साथ तो ईरान करा है, और दूसरा चाहता है कि फलाना परी के साथ तो सऊदी का है, फलाना के साथ फलाना से पढ़ाता है, और इस तरह बातों को घुमा फिरा के उड़ा चढ़ा के बड़ा चढ़ा के वो जेल का जो अमन के लिए बनाया होता है, वो जेल का जो तनाज़े के हल के लिए बनाया होता है, वो जेल का जो सरकार के सपोर्ट भी बनाया होता है, वो जेल का जो हर हफ्ते डीसी ऑफिस जाया करते हैं, फिर वही जेल का जंग को जन्म देती है, फिर वही जेल का हमारे इलाके में फसाद पैदा करती है, फिर वही जेल का आके बोलते हैं कि फलाना ने ऐसे बोला, फलाना ने ऐसे बोला। उधर जितनी फौज होगी, एफसी होगी, पुलिस हो तो जाएगा, हमारे अबाव अजाद तो इधर रह रहे हैं, हम भी उधर रहना है, हमारे बच्चों को भी उधर तो जिंदगी गुजारनी है,
ہم جتنے بھی اوپر جائیں، ہم جتنی بھی ترقی کریں، ہم جہاں بھی جائیں، جس عہدے کے ساتھ ہم رہیں، لیکن آخری خواہش بھی ہماری ہوتی ہے کہ جب بھی مر جاؤں تو مجھے اپنے علاقے میں دفن کریں۔ آپ کو اگر سکون ملتے ہیں تبھی آپ کو اپنی مٹی سے ملتے ہیں۔ آپ اپنے لاش کو سکون دینے کے لیے آپ کو اپنی مٹی کے ارمان کرتے ہیں، کیوں نہ اس مٹی کو ہم اپنی زندگی میں سکون کیوں نہیں بنا دیتے؟ تو میرے بھائی، یہ سے بات نہیں ہے کہ جنگ ہمارے پاس سدیدہ مشعلہ ہے، ہزاروں چیک پوسٹ ہر کلومیٹر پہ بنائی ہو جاتی ہے، اس لیے کہ علاقے میں کوئی اسلحہ نہ آ جائے۔ تو پھر مجھے یہ بتائے کہ ہم نے ایک ہفتے میں ایسا کون سا بڑا ہتھیار ہے جو ایک دوسرے کے خلاف استعمال نہیں کیا؟ کیا حکومت اس کے حوالے سے کام کرتی ہے کہ بڑا اسلحہ کہاں سے آتا ہے، کس کے پاس ہے، کیوں آتا ہے، اور کیوں ہم ایک دوسرے کے خلاف استعمال کریں؟ آپ ایک راکٹ کی گولی آپ حکومت کے خلاف استعمال کرو تو پھر دیکھنا وہ آپ کا کیا حشر کرتی ہے۔ ایک دوسرے کے خلاف استعمال کرتے کوئی پرواہ نہیں۔ تو بنیادی بات یہ ہے کہ ہم نے سال سے ایک دوسرے کے لیے مورچے بنائے ہیں۔ سر، اگر آپ جو ہمارے سینئر بیٹے ہیں، اگر آپ ہمارے علاقے میں جائیں گے تو آپ کیسے محسوس ہو کہ ایک سائڈ پہ انڈیا ہے اور دوسری سائڈ پہ پاکستان ہے، یا ایک سائڈ پہ اسرائیل ہے اور دوسری سائڈ پہ فلسطین۔ ہم نے ایسے بینکر بنائے ہیں کہ ٹیم کا گول ابھی اس کو خراب نہیں کر سکتا، لیکن حکومت اس کے خلاف کوئی ایکشن نہیں لیتا، اور ہم سال اس کے لیے سیمنٹ پرووائڈ کرتے ہیں، ہر سال اس کے لیے سیرا پرووائڈ کرتے ہیں، ہر سال اس کے لیے ڈونیشن ہوتی ہے، مسجدوں میں ہوتے ہیں، امام بارگاہوں میں ہوتے ہیں، باہر سے ہوتے ہیں، اندر ہوتے ہیں، روڈوں میں ہوتے ہیں، حکومت اس کے خلاف کوئی ایکشن نہیں لیتی۔ کیوں؟ ہمارا مسئلہ ہے، ہمارے لوگوں کا مسئلہ ہے، ہم مر رہے ہیں، ہمارے بھائی مر رہے ہیں، ہم رو رہے ہیں، ہمارے بھائی رو رہے ہیں، ہم چیخ رہے ہیں، ہماری مائیں چیخ رہی ہے، ہمارا خون بہ رہا ہے، ہمارے بہنوں بھائی کا خون بہ رہا ہے۔ آپ اسلام آباد یا راول میں 70 گائے کو ذبح کر اس کی خون ایک جگہ ویڈیو بنا تو کہہ دینا کہ اسلام آباد بھی اٹھے گا، سارا علاقہ اٹھے گا۔ ادھر 47 لوگوں کو 250 لوگوں کی خون بہ رہا ہے، کوئی ہر ایک خاموش۔ تو میں ادھر جو ہمارے سینئر بیٹھے ہوئے ہیں، اپنے دوستوں اور بھائیوں سے کہتا ہوں کہ اپنے حالات کو ہمیں خود بدلنا ہے، احترام کے ساتھ، ایک دوسرے کے لیے برداشت کے ساتھ، اور جتنے بھی زمینی تنازع ہیں ان کے حل کے ساتھ۔ شکریہ۔